أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب العزت میں کروڑ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ایک بار پھر ہمیں اپنے محبوب پاک کی بابرکت محفل کو سجانے کا کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة، آپ کی ایک شرط ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کب قیامت آئے گی؟ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے ارشاد فرماتے ما اعددت لها، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ذرا یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا تو نے زیادہ نمازیں پڑھ لی ہیں؟ کیا تو نے زیادہ روزے رکھ لیے ہیں؟ کیا تو نے زیادہ زکاتیں ادا کر لی ہیں؟ کیا تو نے زیادہ حج کر لیے ہیں؟ کیا تو نے زیادہ اچھی اعمال کر لیے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نامہ اعمال میں نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ زکاتیں ہیں۔ یا رسول اللہ میرے نامہ اعمال میں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نبی حضرات کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنے اس صحابی کی اس بات کو سنا کہ یا رسول اللہ نہ نمازوں پر بھروسہ ہے، نہ روزوں پر بھروسہ ہے، نہ حج پر بھروسہ ہے، نہ زکات پر بھروسہ ہے، نہ مال صالحہ پر بھروسہ ہے، اگر بھروسہ ہے تو صرف آپ کی محبت پر ہے، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا اے میرے صحابی سن لے، آج کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں المرء مع من احببت، کل قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت اور پیار کرتا ہوگا۔ آج اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، آپ کی یہ محبت ضائع نہیں جائے گی، آپ کی یہ محبت ضائع نہیں جائے گی۔ آج اگر آپ نے حضور کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ محبت کی، حضور کے ساتھ پیار کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بدلے میں انعام یہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن آپ کو حضور کی معیت نصیب ہو جائے گی، حضور کی سنگت اور حضور کی خدمت نصیب ہو جائے گی۔ یہ کل قیامت کے دن اس بندے کا صلہ ہے جو حضور کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والا ہوگا۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی کے حضرت عبداللہ حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ مکہ مکرمہ کے اندر تھے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماش مدینہ منورہ جا چکے تھے. آپ کو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت تھی, پیار تھا. کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا, اور آپ کی جو والدہ تھی وہ بھی مکہ میں تھی, اور آپ اس وقت چچا کی خدمت میں تھے. چچا کافر تھا. آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا. چچا نے آگے سے غصے کا اظہار کیا, بیزاری کا اظہار کیا, اور کہنے لگا رہتا تو میرے ساتھ ہے, کھاتا پیتا تو میرے پاس سے ہے, اور محبت تجھے حضور سے ہے. سوچ لے اگر تو نے حضور کے پاس جانا ہے تو تجھے پھر ہم سب کو چھوڑنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں آپ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا, اب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. چچا نے کہا ایک مرتبہ پھر سوچ لے, یہ جو تیرے پاس مال و دولت ہے, یہ جو تیرے پاس آسائشیں ہیں, یہ جو تیرے پاس سہولیات ہیں, سوچ لے اگر تو مجھے چھوڑ کر جائے گا تو ان ساری چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا, تجھے یہ ساری چیزیں واپس کرنا پڑے گی. اس نوجوان نے کہا میں یہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اس نے اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالا, جیبوں میں جو کچھ تھا جیبیں خالی کر دی, اور کہا کہ لے چچا اپنی یہ ساری چیزیں اپنے پاس سنبھال کے رکھ, مجھے تیری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے, اب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. جب وہ وہاں سے نکل لگا تو چچا نے پیچھے سے آواز دی, اے عبداللہ مسلم, جانے سے پہلے سوچ لے تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں. اس نے وہ کپڑے بھی اتار دیے, ماں کی خدمت پہ حاضر ہوا. عرض کی اماں مجھے پتا ہے تو بھی میرے ساتھ مدینہ منورہ نہیں جائے گی, اے اماں لیکن تو مجھے اپنا سطر چھپانے کے لیے, جسم چھپانے کے لیے کپڑا دے دے تاکہ میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اس نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہری طور پر جتنے بھی رشتے تھے ان سب کو چھوڑ دیا. چھوڑ چھاڑ کر وہ نوجوان کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہو گیا. جب وہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے بڑا پیار فرماتے تھے, بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ غلام نواز کے ساتھ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مشغول تھے. جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کے اس انداز کو اچھا نہ سمجھا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ کو جھڑکا. جب کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ چلا تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب عمر سے فرمایا اے عمر یہ میرا عاشق ہے, یہ میری محبت پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہے, اے عمر تو اس کے ساتھ ناراض نہ ہوا کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے. گرامی حضرات اب یہی وہ نوجوان جب ایک جنگ کے اندر شریک ہوتا ہے اور وہاں پر بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, آپ دیکھیے گا کہ جو حضور کی محبت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتا ہے اور حضور کا ہو جاتا ہے, میرے اور آپ کے نبی اسے اس کی محبت کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر جب اس کا انتقال ہوا اس کو قبر کے اندر اتارنے کی باری آئی تو آپ سبھی جانتے ہیں آج ہمارے ہاں بھی یہ معمول ہے کہ جب مردے کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے, مردے کا کوئی عزیز قبر کے اندر اترتا ہے اور محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس مرنے والے کو قبر کے اندر اتارتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے اور اب اس کو قبر کے اندر اتارا جانا تھا, لیکن چونکہ اس کا وہاں پر کوئی بھی اپنا ذاتی رشتہ دار موجود نہ تھا, کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی قبر کے اندر اترے اور جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فرماتے ہیں میں نے اندھیرے کے اندر دیکھا
کہ قبر کے اندر سے 2 ہاتھ اوپر بلند ہوتے ہیں اور ان ہاتھوں کی جو چمک تھی، ان ہاتھوں کی جو سفیدی تھی، وہ بتلا رہی تھی کہ وہ ہاتھ امام الانبیاء نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تھے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس نوجوان کی قبر کے اندر اترے۔ ایک روایت کے اندر ہے نہ صرف قبر کے اندر اترے بلکہ قبر کے اندر لیٹے بھی تاکہ قبر بابرکت ہو جائے، حضور اس کی قبر کے اندر لیٹے بھی ہیں، اور پھر کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے ہاتھ گورے گورے ہاتھ اوپر اٹھا کے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اس کو میرے قریب آنے دو، میرے ہاتھوں پر آنے دو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اس کی محبت کا یہ جواب عطا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس نوجوان کو اس کی قبر کے اندر اتار دیتے ہیں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کہ وہ احساس تھا جو اس نوجوان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صلہ میں ملا، اس نے سرکار کے ساتھ محبت کی۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی محبت کو محسوس بھی کیا، اس کی محبت کی قدر بھی کی، اور میرے اور آپ کے نبی نے اسے اس کی محبت کا انعام بھی عطا فرما دیا۔ حضرات روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، ایک چھوٹا سا بچہ، بعض روایات کے اندر اس کی عمر 8 سال، ایک روایت کے اندر 9 سال اور ایک روایت کے اندر 14 سال بھی آتی ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہا کرتا۔ میرے اور آپ کے نبی مسجد نبوی شریف پہ ہوتے، وہ بھی مسجد نبوی شریف پہ آ جاتا، حضور کے پورے پہ آ کر بیٹھ جاتا، اور چھوٹی موٹی جو حضور کی ضروریات ہوتی تھی ان کو وہ بات کے پورا کیا کرتا تھا۔ اب صحابہ نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی بچہ ہے جو مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اسے اس کے مدد پر چھوڑ دو، یہ میری محبت میں میری مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ مسجد کے اندر موجود نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے اس بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے 2 دنوں سے ہم بھی اسے مسجد کے اندر نہیں دیکھ رہے۔ آج جس بندے کے پیچھے، جس سیاستدان کے پیچھے، جس دنیا دار کے پیچھے ہم رات کی دیر کر دیتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم کچھ دنوں کے لیے اس کی مجلس سے آگے پیچھے ہو جائیں، وہ بھی شکر ادا کرتا ہے کہ چلو جان چھوٹ گئی ایک اور بندے سے جو کہ ہر وقت میرے پاس آ کر بیٹھ کر مجھے تنگ کیا کرتا تھا۔ آج کی فکر کیا ہوتی ہے، لیکن کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اے سلمان تم جاؤ، جا کر ذرا اس بچے کے بارے میں پتہ کرو کہ کیا بات ہے، وہ بچہ آج کل کیوں نہیں آ رہا۔ جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے گھر میں گئے، پتہ چلا کہ بچہ پچھلے 2 دنوں سے سخت علیل ہے، بیمار ہے۔ جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی حضور وہ بیماری کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے چند صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، اور آمنہ کے لال کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بچے کو اس کی محبت کا صلہ دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے میرے اور آپ کے نبی خود چل کر یہودیوں کے محلے میں اور یہودیوں کے گھر میں اس بچے کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کو اس کی محبت کا انعام دے رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی چل کر اس بچے کے گھر میں گئے اور جا کر وہاں پر اس بچے کی تیمارداری کی۔
کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر میں پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ سخت علیل ہے اور جان لبو پر ہے اور جان نکلنے والی ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرنے والا ہو اور حالت ایمان میں اس دنیا سے نہ جائے، میرے نبی کی محبت نے گوارا نہ کیا۔ میرے نبی اس بچے کے قریب ہوتے ہیں اور اس بچے کے قریب جا کر میرے اور آپ کے نبی اس بچے سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بچے پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے نبی نے اس کو کلمہ پڑھایا اور جان نکلنے سے پہلے اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ جناب حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے اپنے چاہنے والوں کو محبتوں کا انعام دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، انسان تو انسان اگر کوئی شجر و حجر میرے نبی سے محبت کرے تو میرے نبی اس کی محبت کے بارے میں بھی خبر رکھتے ہیں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ جناب ابو بکر تھے، جناب عمر تھے، جناب عثمان تھے، اور پہاڑ تھے۔ جب اپنے اوپر ان نفوس قدسیہ کو دیکھا تو وہ بھی فخر کے ساتھ جھومنے لگا، بجت کرنے لگا۔ جب اس نے بجت کیا، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور پھر میرے نبی ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ بہت پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو ابتدائی دور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا تنا تھا، اس تنے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیانات لمبے ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے اور ٹیک لگا کے اپنے بیان کو، اپنے وعد و نصیحت کو جاری رکھتے۔ اب ایک عورت نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا کہ زیادہ قیام کی وجہ سے، زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے میرے اور آپ کے نبی کے قدموں کے اندر ورم آ رہے ہیں، قدم مبارک سوج جاتے ہیں، تو اس عورت نے حضور کی خدمت پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک غلام ہے جو کہ پڑھائی ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں تاکہ آپ اس ممبر پر جلوہ فروز ہو کے بیٹھ کے آرام کے ساتھ جتنی دیر چاہے اپنے غلاموں کو خطاب فرماتے رہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اجازت عطا فرمانی، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ممبر جب بن کے آ گیا، ہم مسجد کے اندر موجود ہیں،
آج میرے اور آپ کے نبی کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر جلوہ فروز ہو گئے، ممبر پر بیٹھ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اس مجمع کے اندر سنتے ہیں کہ کوئی ٹسکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے، کوئی ایسے روتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ٹسکیاں بھر بھر کے روتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے لگے کہ آخر یہ رونے والا کون ہے اور یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہاں کب کھڑیوں سے یعنی آنکھ کے کناروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کون ہم میں سے اس انداز سے رو رہا ہے۔ آپ باتیں ہیں کہ نہ وہاں پہ کوئی جنت کا ذکر، نہ وہاں پہ کوئی دوزخ کا ذکر، نہ وہاں پہ کوئی ایسا ذکر جس کی وجہ سے کسی کو رونا آ جائے، لیکن آج کوئی حضور کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہا تھا، ڈسکیاں بن رہا تھا، نظر بھی کوئی نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہماری بے قراری کو سرکار نے دیکھا تو میرے اور آپ کے نبی اپنے منبر کو چھوڑتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کھجور کے تنے کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، میرے اور آپ کے نبی آگے بڑھ کر اس تنے کو اپنے کلابے کے اندر لے کر اس سے محبت ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی اس کے ساتھ پیار کیا جیسے ہم میں سے کوئی کسی کو اپنے کلابے میں لے کے ہم کسی کے ساتھ مددگیر ہو، ہم اسے اپنی باہوں میں لے کے اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہیں، اس کی پیٹھ پر اسے شاباشی دیتے ہیں، تراشا دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اسی طرح حضور نے اس کھجور کے تنے کو بھی تراشا دیا، اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا آج میں اس کو چھوڑ کر منبر پر بیٹھا، یہ میرے فراق کے اندر رو رہا تھا کہ آج میرا جسم اس کے ساتھ بس نہیں ہوا، اس وجہ سے اس نے رونا شروع کیا، اور اگر آج میں اس کو چپ نہ کرواتا تو یہ قیامت تک کسی طریقے سے روتا رہتا۔ اگر کھجور کا تنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، پیار کرے، اور کھجور کے تنے کو بھی حضور کی محبت کا جواب ملے، تو آج اگر کوئی حضور کا عاشق، حضور کا غلام، حضور کا محب، حضور کا چاہنے والا، حضور کے ساتھ محبت کرنے والا، آج اگر وہ حضور کے ساتھ محبت کرے گا، پیار کرے گا، تو کیا آمنہ کے لال کل قیامت کے دن ہمیں ہماری محبتوں کا جواب عطا نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً کل قیامت کے دن کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ہماری محبتوں کا جواب ارشاد فرمائیں گے، لیکن ضرورت اس صبر کی ہے کہ کوشش کی جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے جس طرح صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ محبت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل مزید اسی ٹاپک کے اوپر کہ صحابہ کس طرح حضور کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی کس طرح حضور کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، انشاءاللہ العزیز اس حوالہ سے کل مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے خالق مالک ہم سب کو یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی ساتھی ایک دفعہ